رجب اسے اللہ نے اپنا مہینہ قرار دیا۔ یہ رجب جو ہے اللہ کو پسند ہے۔ ماہ رجب اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، یہ مجھ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور شعبان کا جب مہینہ عطا کیا تو فرمایا کہ اے محبوب شعبان تیرا مہینہ ہے، رجب میرا مہینہ ہے، شعبان تیرا مہینہ ہے۔ اور شعبان کے بعد جو آ جاتا ہے رمضان، اے حبیب وہ رمضان تیری امت کا مہینہ ہے۔ معراج میرا رجب میرا مہینہ کیسے کہ اس میں میں نے معراج حضور کروائی، معراج النبی کروائی۔ اے میرے محبوب اس مہینے میں نے تیرا دیدار کیا، تجھ سے کلام کیا، تجھے اپنے پاس بلایا اور کئی باتیں جو ہے تجھ سے عرض کی۔ تو کیا ہے، مجھے رجب پسند ہے کیونکہ میں نے اپنے کملی والے کو رجب کے مہینے میں اپنے پاس بلایا۔ شعبان عطا کیا کہ اے محبوب میں تقدیریں لکھتا ہوں، اے محبوب تیری امتیوں کی زندگیوں کے فیصلے ہوتے ہیں، تیری امت کے لوگوں کی رزق کے فیصلے ہوتے ہیں، موت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو میرے محبوب جس کی تو سفارش کر دے قبول فرماتا ہوں، جس کے اوپر تو نظر کرم کر دے قبول کر لیتا ہوں۔ شعبان تجھے عطا کر دیا، جس کی تو بخشش چاہے تو کروا سکتا ہے۔ اور رمضان تیری امت کا مہینہ ہے کہ اے محبوب رمضان میں جو چاہے مجھے راضی کر لے، میں ان سے راضی ہوں۔ جو چاہتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جائے، وہ رمضان کی راتوں میں مجھے خدا کے پکارے، رمضان کی راتوں میں روئے اور رمضان کی راتوں میں مجھے راضی کرے۔ تو اے محبوب مجھے اپنی جلالت کا واسطہ، جلالت کی قسم کہ میں تیرے اس بندے کی دعا رد نہیں کرتا جو رمضان میں مجھ سے مانگے، جو رمضان میں رو کے مجھ سے ہم کلام ہو، میں اس کو رد نہیں کرتا۔ تو رجب اللہ کا محبوب، شعبان نبی کا محبوب اور رمضان اس کی امت کا محبوب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے 15ویں پارے میں پہلی آیت میں اپنے حبیب کا ذکر کیا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، کہ اے محبوب پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جائے۔ مسجد حرام کہاں، مسجد اقصی کہاں، پھر عرش پہ جانا، پھر واپس آنا۔ اور اللہ کہہ رہا ہے راتوں رات، راتوں رات۔ اور جس کے آس پاس ہم نے برکتوں کا نزول رکھا ہے، مسجد اقصی جس کے ہر طرف ہی برکتیں ہی برکتیں۔ کیوں بھائی اتنی برکتیں مسجد اقصی کو نصیب ہوئی؟ کیونکہ وہ نبیوں کا مسکن رہا، وہاں نبیوں نے قیام فرمائے ہیں۔ وہ نبیوں کی کیا ہے، نشانیاں ہیں، وہاں بہت سی نبیوں کی نشانیاں مسجد اقصی میں موجود ہے۔ فرمائے یہ برکتوں والی مسجد، برکتوں والی زمین، برکتوں والا جو یہ ایک زمین کا حصہ ہے۔ فرمایا یہاں میں نے اپنے حبیب کو لے جا کے اپنے حبیب کو وہاں کی معراج کروائی۔ پھر یہی نہیں، یہاں سے کہاں لے گیا، عرش و عرش راتوں رات لے گیا۔ لیکن دیکھیں اگر انسان، اللہ فرما رہا میں نے سیر کروائی، کیا کروائی، سیر کروائی مختلف جگہ پر، مختلف مقامات پر، مسجد حرام، مسجد اقصی، پھر نبیوں کی امامت، پھر عرش پہ جانا، پھر عرش پہ کیا ہے نبیوں سے ملاقات، پھر نبیوں سے ملاقات کے بعد جنت کی سیر، دوزخ کی سیر، پھر اپنے آپ کا دیدار کروانا، ہر ایک چیز راتوں رات کروانا۔ پھر بھی کہیں حضور کو مسافر کہہ کے نہیں پکارا۔ ایک انسان جب کسی گاڑی میں بیٹھ کے سفر کرتا ہے دوسرے علاقے کی طرف تو کیا بن جاتا ہے، مسافر۔ کیا بن جاتا ہے، مسافر۔ اس کا نام کیا ہے، مسافر۔ اس پہ تو اللہ نے کہا ہے کہ نماز قصر واجب ہو جاتی ہے، نماز بھی مختصر، کیونکہ وہ مسافر ہے۔ تو کہا کہ اے اللہ تیرا حبیب کتنی سیریں کر کے آیا، لیکن ہر جگہ مصطفیٰ پکارا گیا، ہر جگہ محمد کملی والا پکارا گیا، کہیں نہیں کہا کہ مسافر سفر پہ آیا ہے۔ کیوں یا اللہ؟ اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی سفر پہ نکلتا ہے تو وہ مسافر تب بنتا ہے جب اپنا علاقہ چھوڑ کے علاقہ غیر کی طرف جاتا ہے، تو کیا ہو جاتا ہے، مسافر۔ تو میرا نبی جب اپنا مکہ چھوڑتا ہے اور عرش کی طرف سفر کرتا ہے تو کیا ہے، فرش بھی اس کا علاقہ، عرش بھی اس کا علاقہ، فرش بھی اس کا دیس ہے، عرش بھی اسی کا دیس ہے۔ زمین پہ رہے اس کی مرضی اور عرش پہ رہے اس کی مرضی، وہ جہاں قیام کرے وہی اس کا مسکن بن جاتا ہے، وہیں کا وہ مالک بن جاتا ہے، وہیں کی وہ ملکیت اختیار کر جاتا ہے، کیونکہ ہر جگہ میں نے اپنے حبیب کی ملکیت کو طاری کر رکھا ہے۔ اس لیے وہ مسافر نہیں، وہ جہاں جاتا ہے وہاں کا مالک بن جاتا ہے۔
یہ نہیں فرمایا کہ جب جنت میں حضور گئے تو حضور کہتے ہیں میں نے جنت کے ایک ایک درخت کو دیکھا، جہاں تک میری نگاہ جاتی تھی جنت کے درختوں کو دیکھا تو جنت کے درختوں کے ایک ایک پتے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے، ایک ایک پتے پہ محمد کا نام لکھا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ اے اللہ تو نے ہر ایک پتے پہ میرا نام کیوں لکھا؟ اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب یہ پتوں پہ تیرا نام بتاتا ہے کہ تو ایک ایک پتے کا مالک ہے، صرف جنت کا ہی نہیں جنت کے درخت کے ایک ایک پتے کا مالک محمد ہے۔ اس وجہ سے ساری جو جنت سجائی گئی ہے نا، جب سجانے کا حکم ہوا تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ اتنا سجایا جا رہا ہے، ہر چیز کو آب زمزم سے، ہر چیز کو کستوری سے پاک کیا جا رہا ہے، کیا ہے کیا معاجرہ ہے؟ فرمایا آج میں اپنے حبیب کو بلانے والا ہوں۔ اے اللہ کتنی صدیوں کے لیے؟ فرمایا صدیوں کے لیے نہیں، صدیوں کی بات نہیں کرنی، صرف رات کے کچھ لمحے کے لیے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ اتنی زندگی تو بیٹھا ہے اور کہتا ہے میں نے اپنے محبوب کو بلانا ہے، بڑی شان سے بلانا ہے، کتنے سالوں سے تو بھی یہ دیکھ رہا ہے کہ محبوب کو بلانا ہے، تو آج جب ملاقات کی باری ہے تو چند لمحوں کی، اے اللہ چند لمحوں میں تو کچھ بھی نہیں بننا، تو نے بھی کلام کرنا ہے، پھر اتنے فرشتے سب نے دیدار کرنا ہے، وقت گزر جائے گا کہیں کوئی دیدار سے محروم نہ رہ جائے، ہمیں بھی بڑی چاہت ہے کہ حبیب آسمانوں پر آئے اور ہم ان کے دیدار کریں، ان سے کلام کریں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے فرشتوں تم بھی میرے سائڈ پہ آ جاؤ، تم بھی دیدار مصطفیٰ کے لیے اتنے ہی بے چین ہو جتنا میں کہا اے اللہ کے حبیب ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب کو اپنی آنکھوں سے دیکھے جنت کے اندر بیٹھا۔ تو فرمایا اللہ نے کہ ایسا کرو پھر رات میں ختم نہیں ہونے دوں گا، دیدار تم ختم نہ ہونے دینا، رات لانا میرا کام، دن لانا بھی میرا کام، میں رات ختم نہیں ہونے دوں گا، تم دیدار کرنا ختم نہ کرنا۔ پھر آج رات حضور کا دیدار ہوگا، آج حضور سے باتیں ہوگی، آج رات ختم کرنے والا میں نہیں۔ فرماتے حضور فرماتے میں براق میں بیٹھ کے گیا اور براق کی نظر جہاں جاتی تھی وہاں براق کا پہلا قدم جاتا تھا، جتنی دور اس سواری کی قدم، اس سواری کی جتنی دور نگاہ تھی، جتنا وہ جنت کا جو سوار تھا، جنت کی جو سواری مجھے لینے آئی تھی اس کی نگاہ بڑی وسیع تھی۔ حضور فرماتے جہاں تک وہ دیکھ سکتا تھا نا وہ دیکھتا تھا تو وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا تھا، اور کئی ہزار کلومیٹر کی بلندی پہ میں گیا۔ فرماتے کئی ہزار بلندیوں پہ آسمانوں پہ جب میں گیا نا تو نیچے دیکھا تو مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نظر آیا۔ کون نظر آیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے کہتے اپنے مقام پہ نہ کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ نماز کون پڑھتا ہے؟ زندہ پڑھتا ہے یا مردہ؟ کون پڑھتا ہے نماز؟ زندہ پڑھتا ہے نا، مردہ نماز پڑھتا ہے؟ زندہ پڑھتا ہے۔ اب حضور فرما رہے حضرت موسیٰ نماز پڑھ، کھڑے ہو کے نماز پڑھ۔ یہ مسلم شریف میں 3 جگہ حدیث روایت ہوئی۔ کہتے موسیٰ کو دیکھا کھڑے ہو کے نماز پڑھے، حضرت موسیٰ کتنے 100,000 سال پہلے حضور سے رخصت ہو چکے تھے، چلے گئے، حضور تو بعد میں آ رہے ہیں، وہ تو وفات پا چکے، لیکن حضور کہتے ہیں وہ اپنی کیا ہے قبر انور میں کیا کرے، نماز پڑھ، کھڑے ہو کے نماز پڑھ۔ کیا ہے وہ اپنی قبر پہ زندہ ہے۔ نبی اپنے قبروں میں اللہ کے نیک بندے زندہ ہوتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت اسی طرح کرتے جس طرح وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ تو فرماتے کہ میں گیا، اللہ نے حکم دیا مسجد احرام سے ہوتا، مسجد حرام میں پہنچا، وہاں کا دیدار کیا۔ کہتے وہاں سے پھر براق مجھے مسجد اقصیٰ لے کر آئی۔ مسجد اقصیٰ میں جب پہنچا تو میں کیا دیکھتا ہوں وہی حضرت موسیٰ جو وہاں نماز پڑھ رہے، مسجد حرام میں بھی وہاں زیارت کر رہے۔ پھر جب مسجد اقصیٰ پہنچتا ہوں تو کیا ہے وہاں بھی وہ بیٹھے ہیں، مقتدی بن کر صفیں بندی ہوئی ہے، سارے نبی بیٹھے، حضرت موسیٰ بھی وہیں بیٹھے۔ فرماتے ابھی تو میں نے دیکھا نماز پڑھ رہے، پھر دیکھا مسجد حرام میں، پھر دیکھا مسجد اقصیٰ میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی دیر سے پہنچے، حضرت موسیٰ پہلے پہنچ گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب آئے ہیں مسجد اقصیٰ پر تو کیا ہے اپنی رفتار کے ساتھ، اور حضور کس کی رفتار کے ساتھ ہے؟ براق کی رفتار کے ساتھ۔ تو مفسرین کرام فرماتے اگر حضور خود چل کے آتے نا تو حضرت موسیٰ سے پہلے پہنچتے، کیونکہ حضور کی رفتار سارے نبیوں کی رفتار سے زیادہ ہے، لیکن اللہ نے حکم دیا تھا براق پہ بیٹھ کے جانا ہے، اپنے قدموں سے چل کے نہیں جانا۔ تو براق کا جو ہے وہ دوسرے نبیوں سے رفتار کم ہے، نبیوں کی رفتار، اللہ کے نبیوں کی رفتار اللہ کی جنت کی سواریوں سے کئی درجے بلند ہے۔ تو فرماتے میں نے امامت کروائی، 1 لاکھ تقریباً 24,000 پیغمبر اللہ کی سر جھکا کے اپنے ہاتھوں کو سینے پہ باندھ کے حضور کے پیچھے کھڑے، حضور سب سے آگے امام بن کے کیا کرتے؟ امامت کرواتے۔
تو اس میں ایک سبق دیا ہے، ہم امتیوں کو سبق دیا کہ اے امتیوں تم نے لوگوں کی جا کے جوتے پالش نہیں کرنے، لوگوں کے سامنے سر جھکا کے زندگیاں نہیں گزارنی، تمہارا نبی وہ ہے جو 1,24,000 کی امامت کروانے والا ہے، تو میرے امتیوں تم نے بھی امامت ہی کروانی ہے، تمہارا کام کیا ہے؟ سرداری دینا، تمہارا کام ہے رہنمائی دینا، یہ نہیں کہ لوگوں کے پیچھے، یورپ کے پیچھے اور غیر ممالکوں کے پیچھے چلنا، جس طرح ان کے رہائش وسائل ان کے پیچھے چلنا، یہ تمہارا شیوا نہیں ہے، تمہارا شیوا یہ ہے کہ تم نے ان کو اپنے پیچھے لگانا ہے، تم نے کسی کے پیچھے نہیں لگنا، تم نے اپنی اخلاق کو، اپنی سیرت کو، اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے کہ لوگ تمہارے مقتدی بن کر آئے اور تم ان کی امامت کرواتے ہو۔ یہ شیوا، یہ حضور نے ہمیں سکھایا کہ کوئی عام چیز نہیں ہے، تمہارا نبی تو سارے نبیوں کا امام ہے، اور تم امت بھی وہ ہو جو سارے امتیوں کی سردار ہو۔ حضرت ادریس علیہ السلام ایک دن اللہ سے اب کلام ہوئے کہ اے اللہ میں معراج کرنا چاہتا ہوں، آسمان کی سیر کو چاہتا ہوں، تو مجھے بھی آسمان دکھانا، آسمان کیسا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ اچھا فرشتہ بھیجتا ہوں، اللہ نے فرشتہ بھیجا اور کہا کہ اے ادریس وہ فرشتہ ہے، اس کے پر پہ سوار ہو جا، وہ تجھے آسمان دنیا کی سیر کروائے۔ حضرت ادریس کہتے میں اس فرشتے کے پر پہ سوار ہوا، وہ مجھے لے گیا آسمان دنیا پر۔ اب کیا ہے، میں نے 6-7 آسمان دیکھے تو میں نے اللہ کو کہا کہ اللہ میں جنت بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ اچھا ادریس کو جنت کے پاس لے جاؤ۔ کہتے فرشتے جنت کے پاس لے گئے، اللہ کے حبیب کو میں نے کہا کہ اے اللہ کو فرمایا کہ اللہ جنت کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، اللہ نے فرمایا نہیں، جنت کے دروازے سے باہر کھڑے ہوگے نا، اندر سے جنت کا نظارہ کر لو۔ کہتے جب نظارہ کیا جنت بڑی خوبصورت لگی، تو میرا دل چاہا میں جنت کے اندر جاؤں، تو اللہ نے فرمایا کہ ادریس تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ میں نے کہا کہ اے اللہ کیوں نہیں جا سکتا؟ اللہ نے فرمایا کہ کیونکہ جب تک جنت میں میرا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں چلے جاتے، تب تک کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتا، اور جب تک حضور کی امت جنت میں نہ چلی جائے، میں کوئی جنت میں کسی اور امت کو بھیج نہیں سکتا۔ یہ محبت حضور نے اللہ نے اپنے نبی سے فرمائی۔ تو حضرت ادریس نے فرمایا کہ اے اللہ اگر ایسی بات ہے نا، تو یہ جو اندر فرشتے پھر رہے ہیں یہ کیوں ہے؟ تو اللہ نے کہا یہ فرشتے اس لیے ہے، یہ اپنے محبوب کی میں نے خدمت کے لیے رکھے، یہ حضور کی امتیوں کی خدمت کے لیے، یہ خدمت کے طور پہ کیا ہے جنت میں پھر رہے ہیں، یہ خدمت کرنے والے ہیں، جنت کو سجانے والے ہیں۔ تو کہتے کہ پھر میں نے کہا کہ جنت میں جانے کے لیے کیا شرط ہے؟ اللہ نے کہا کہ ایک بار موت آئے گی، پھر میں زندہ کروں گا، پھر حساب کتاب ہوگا، پھر جنت جس کے حق میں ہوگی اس کو جنت نصیب ہوگی۔ تو کہا کہ اللہ میں موت کا ذائقہ چکھنا چاہتا ہوں۔ اکثر ہم نے پڑھا نا، بچوں کو بھی بتایا جاتا ہے کہ حضرت ادریس کو اللہ نے موت عطا نہیں کی، حضرت ادریس کیا ہے وہ زندہ آسمان پہ اٹھا لیے گئے حضرت عیسیٰ کی طرح۔ تو حضرت ادریس کے بارے میں ہے کہ انہوں نے جنت کے باہر کھڑے ہو کے اللہ سے دعا کی کہ اللہ موت کا ذائقہ چکھنا چاہتا تو دکھا موت چیز کیا ہے۔ اللہ نے اسرائیل کو حکم دیا، موت طاری کر دی گئی، فرماتے روح قبض کی گئی، پھر اللہ نے حکم دیا اسے زندہ کر دو، پھر زندہ کر دیا گیا۔ تو انہوں نے کیا دعا کی کہ انہوں نے آگے سے کہا کہ اللہ تو کہتا تھا کہ کیا ہے میں موت دوں گا، پھر زندہ کروں گا، پھر حساب کتاب ہوگا، پھر جنت نصیب ہوگی۔ تو اے اللہ اب دیکھ تو نے مجھے موت بھی دے دی، پھر مجھے زندہ بھی کر دیا، اے اللہ حساب کتاب بھی لے لے، مجھے جنت عطا کر دے۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، ادریس جنت نہیں مل سکتی جب تک کیا ہے کملی والا اس جنت میں نہیں آ جاتا۔ تو کہا کہ اے اللہ پھر ایسا کر، مجھے اپنے کملی والے کا نوکر بنا کے جنت نصیب کر دے، تو جنت دکھا دے، بے شک کملی والے کا نوکر بنا دے۔ فرماتے تب اللہ نے دعا قبول کی ایک نبی کی۔ اللہ نے کہا کہ اگر یہ نبی کا نوکر بن کے جانا چاہتا ہے جنت میں، تو اسے جنت میں جانے دیا جائے۔ تو فرماتے جب جنت دیکھی تو دنیا کی طرف لوٹے نہیں۔ حضرت عیسیٰ نے جب آسمان دنیا پہ اٹھائے گئے تو کیا کہا کہ اے اللہ اب مجھے دنیا میں نہ بھیجنا، اب دنیا میں تب بھیجنا جب تیرے کملی والے کا دین نافذ ہو جائے گا اور میں امت محمدیہ بن کے دنیا میں جاؤں گا، میں امت محمدیہ بن کے دنیا میں جاؤں گا۔ تو جو آسمان کی سیر پہ گئے، جنہوں نے جنت دیکھی، جنہوں نے اللہ کی رحمت دیکھی، اللہ کے فرشتوں جیسی مخلوق دیکھی، واپس روئے زمین کی طرف رخ نہیں کیا، نہیں آئے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پہ کھڑے ہوئے، اب دعا کی کہ اللہ مجھے معراج کروا، مجھے عرش دکھا۔ اللہ نے کیا کہا کہ اے ابراہیم اس پتھر پہ کھڑا ہو جا، اور پتھر پہ کھڑا ہو کے کیا کر تو آسمان کی طرف دیکھ، میں تیری نگاہ کو اتنی وسعت عطا کروں گا کہ تو عرش معلیٰ دیکھ لے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کہتے میں پتھر پہ کھڑا ہوا، میں نے آسمان دنیا کو دیکھا، ابھی میں نے نگاہ اٹھائی تھی کہ آسمان کے عرش معلیٰ تک میری نگاہ گئی اور میں نے 7 آسمان کی بہاریں دیکھ لی۔
فرماتے ہیں میں نے بہاریں جب دیکھی تو میں نے پتھر کو حکم دیا کہ ایسا کر تھوڑی سی پرواز کر، تھوڑا سا اڑ، مجھے آسمانی دنیا کی طرف لے کے جا۔ کہتے جیسے ہی وہ پتھر اڑا نا تو کیا دیکھتے ہیں، حضرت ابراہیم نے نیچے زمین کی طرف دیکھا تو دیکھا ایک انسان گناہ کر رہا ہے، گناہوں میں مشغول ہے۔ جب دیکھا نا تو نفرت پیدا ہوئی، کہا کہ اے اللہ اس کو موت دے دے، اس کو شرم ہی نہیں آتی، تو خدا تو نے اس کو اتنا کچھ عطا کیا اور یہ کیا کر رہا ہے، یہ سب کچھ بلا کے دنیا میں کیا کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، اے اللہ تو اسے موت دے دے۔ اللہ نے موت دے دی۔ تھوڑا اونچے ہوئے بلندی پہ گئے تو پھر نیچے دیکھا کہ ایک اور شخص گناہ کر رہا ہے، کہا کہ اے اللہ اسے شرم نہیں آتی، یہ تیرا بندہ ہو کے یہ ساری تیری نعمتوں کو بلا کے کیا کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، اس کو بھی موت دے دے۔ کہتے اللہ نے موت دے دی۔ تھوڑا اور اوپر گئے پھر دیکھا پھر ایک شخص گناہ میں مبتلا ہے، کہا ہے اللہ اسے بھی موت دے دے۔ جب 3 بندے اللہ نے موت دی تو اللہ نے کہا ابراہیم ایسا کر تو واپس دنیا میں چلا جا۔ کہا کہ کیوں اللہ؟ اللہ کہتا ہے کیونکہ تو جتنا اونچا آتا جائے گا نیچے دیکھتا جائے گا تجھے گناہ نظر آتے جائیں گے، میرے ایسے بندے تجھے نظر آتے جائیں گے جو گناہ کرتے جا رہے ہیں، جو گناہوں میں ملوث ہیں، تو سب کو کہتا جائے گا موت دیتا جا، میں موت دیتا جاؤں گا، لیکن میرے نبی نے بھی آنا ہے، میرے محبوب نے آنا ہے، میں نے اس کے لیے بندے بچائے، کیونکہ جب اس نے آنا ہے نا تو اس نے کہنا ہے اللہ معاف کر دے، اے اللہ ان سب کو معاف کرتا جا، اے اللہ ان سب کی شفاعت، میری شفاعت ان کے حق میں قبول کر لے تو میں نے اس کی شفاعت سے ان کو معاف کرنا ہے، انہیں موت نہیں دینی، انہیں معاف کرنا ہے، میں تو ان کو بچا رہا ہوں اور تو کیا کہتا ہے کہ ان کو مار دے۔ اگر تو آسمان دنیا تک پہنچا نا تو زمین پہ جتنے گناہگار ہیں تو انہیں سب کو مروا دینا ہے، تو تو ایسا کر واپس چلا جا، کیونکہ یہ کملی والے کے صدقے سے بخشے جائے گا، وہ محبوب ہے۔ اتنی کرم نوازی ہے حضور کی ہم پر، جو گیا جس نے معراج کی واپس نہ آیا، حضور معراج مبارک پر گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی رحمت میں مجھے جگہ عطا کی، اللہ نے اپنا وہ خاص مقام جو کسی فرشتے نے کسی نبی نے نہیں دیکھا اللہ نے مجھے عطا کیا، اللہ نے وہاں تک میری پہنچ مجھے عطا کی، میں گیا، میں نے اللہ کی حمد و ثنا کی، اللہ نے مجھ پہ درود پڑھا، میں نے اللہ کی حمد کی، اللہ نے مجھ پہ درود پڑھا۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب جب واپس آ کے صحابہ سے بات کرتے نا تو ان صحابوں کے اقوال کو اگر جمع کیا جائے تو 90,000 بنتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب سے 90,000 باتیں کی، کتنی؟ 90,000 باتیں کی۔ تو فرماتے کہ جب گئے نا تو اللہ کے حضور سجدہ حضور نے دیا، اور سجدے سے جب اٹھے تو اللہ نے کہا کہ اے محبوب مانگ کیا مانگتا ہے۔ اب ذرا دیکھیں کسی کو کوئی عہدہ ملے، کوئی بلند عہدہ ملے تو اسے عہدے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، اگر نظر آتا ہے تو اپنا عہدہ، اور جب لوگ مبارک دینے آ رہے ہوتے ہیں اس کی خوشی اتنی ہوتی ہے کہ وہ سب کو بھولا ہوتا ہے نا، کیونکہ بڑا مقام ملا ہوتا ہے، اس کی بڑی حسرتوں کی بڑی لمبی جو ایک خواہش ہوتی ہے زندگی کی وہ پوری ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں آج میں کیا ہوں، آج وہ عہدہ وہ کامیابی مل گئی جس کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی صرف کی تھی، تو اسے کچھ بھی یاد نہیں رہتا، صرف اپنی خوشی یاد رہتی ہے، لوگ مبارکی دے رہے اسے اس دن یہ بھی یاد نہیں ہوتا کہ فلانے نے مجھے مبارکی نہیں دی، اسے یہ ہوتا ہے اس نے مبارکی دی، اسے کیا ہوتا ہے صرف اپنی خوشی سے مطلب ہوتا ہے۔ تو جب حضور کو اتنا بڑا عہدہ ملا نا کہ حضور کو اللہ نے اپنا دیدار کروایا، حضور کو اللہ نے سارے پردے ہٹا دیے، اللہ نے اپنے سامنے بٹھا کے اپنے شانے کے ساتھ شانہ جوڑ کے حضور کو ملے تو فرماتے پوچھا کہ اے محبوب بتا چاہتا کیا دل میں آرزو لے کر آیا، آج تیرے سامنے تیرا رب ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پیارے نبی کا پہلا حرف تھا ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے اللہ میرے امتیوں کو معاف کر دے، اے اللہ میرے امتیوں کو بخش دینا۔ فرماتے اللہ چپ ہو گئے، اللہ نے پھر کہا کہ اے محبوب بتا کیا چاہتا ہے، اور کوئی خواہش؟ تو فرمایا کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا ربی حبلی امتی۔ اللہ نے تیسری بار پوچھا محبوب اس کے علاوہ کچھ چاہیے تو بتا، کہا ربی حبلی امتی، کہ اللہ صرف امت کی بخشش چاہیے، امت کی بخشش چاہیے۔ یہ حقیقی محبت ہے، یہ وہ محبت ہے جو آپ کو والدین سے بھی اتنی محبت نہیں ملے جو حضور نے محبت آپ کو دی، وہ مقام وہ عہدے جو نبیوں کو ملے تو نبی اپنی زندگیوں کو بھول گئے، نبیوں نے زندگی کی طرف منہ ہی نہ کیا، جنت کے ہو کے رہ گئے، لیکن وہ نبی جب اپنا محمد مصطفیٰ ادھر جاتے ہیں تو کیا ہے تب بھی امت یاد ہے، تب بھی واپسی کی راہ یاد ہے۔ کہتے ہیں کہ 70,000 باتیں کی،
اللہ نے فرمایا کہ حبیب ایسا کرتا ہوں 70,000 لوگ نا تیری امت کے بخش دیتا ہوں۔ فرمایا کہ اللہ کے حبیب نے کہا اللہ زیادہ کر دے، بہت تھوڑے۔ کہا کہ ایسا کرتا ہوں جب رمضان آیا کرے گا نا تو رمضان کی ہر رات 70,000 لوگ معاف کر دیا کروں گا، بخش دیا کروں گا تیری امت کے۔ ہر کتنے بار رمضان آئے گا اور ہر رات میں 70,000 غلام تیرے معاف کیا کروں گا۔ پیارے نبی نے کہا کہ نہیں اللہ راضی نہیں ہو، تو ایسا کر اور زیادہ کر دے۔ فرمایا چل لیلۃ القدر آیا کرے گی نا اس میں بھی 70,000 معاف کر دیا کروں گا۔ کہا کہ نہیں اللہ اور زیادہ کر دے۔ تو کہا کہ محبوب تو راضی نہیں ہوتا۔ کہا کہ پھر ایسا کرتا ہوں آدھی امت بغیر حساب کتاب کی جنت میں بھیج دوں گا، آدھی امت کا حساب لوں گا۔ تو فرمایا کہ نہیں اللہ اور زیادہ کر دے۔ تو اللہ نے کہا کہ محبوب تو ہی بتا دے تو کیا چاہتا ہے۔ تو پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ پیارے نبی نے کہا کہ اے اللہ ایسا کرنا کہ تو مجھے مقام محمود عطا کر، مقام محمود عطا کر۔ قیامت کا دن ہوگا مجھے مقام محمود پہ بٹھا دینا اور تو کہنا کہ اے محبوب، اے میرے قبلی والے میرے دوست محبوب، تو ہر اپنے بندے کے بارے میں شفاعت کرتا جا، اور جب تک میں شفاعت کرتا جاؤں گا نا جس کی طرف میری انگلی اٹھتی جائے گی تو ان سب کو معاف کرتا جانا، تو میں کیا ہوں راضی ہو جاؤں گا۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر تجھے مقام شفاعت عطا کر دیا جائے تو راضی ہے؟ تو کہا کہ اللہ راضی ہے۔ تو اللہ کے حبیب اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب پھر یاد رکھ میں نے تجھے شفاعت کا حق دے دیا، اب جس کے بارے میں تو شفاعت کرے گا نا میں اس کو معاف کرتا جاؤں گا۔ جس پہ جہنم واجب ہوگی تو ایک بار کہہ دینا میں معاف کر دوں گا۔ تو صحابی نے پوچھا نا جب یہ باتیں بتا رہے اللہ کی اور اپنی، تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ پھر بتائے نا آپ راضی کب ہوگے، آپ کب راضی ہوگے؟ تو پیارے نبی نے فرمایا جب میرے سارے امتی جنت میں چلے جائیں گے نا تب میں راضی ہوگا، اگر ایک بھی جہنم میں ہوگا تو میں راضی نہیں ہوگا، جب سارے کو لے کے جنت میں جاؤں گا تب راضی ہوگا۔ یہ محبت ہم سے حضور نے کی ہے، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم درود پاک بھی انگلیوں پہ گن گن کے پڑھتے ہیں، یہی ہے نا، اور ہمیں وقت بھی نہیں ملتا درود پاک پڑھنے کا۔ اور یہ میں محفلوں میں اکثر آپ کو کہتی رہتی ہوں کہ درود پیار محبت سے پڑھتے رہا کرو، جب کوئی پڑھے تو اپنا ساتھ دیا کرو، یہ تو آپ کے اوپر لازم ہے پڑھنا، آپ پہ فرض و واجب کے مقام پر ہے۔ اللہ کے حبیب اللہ پڑھ رہا ہے، ہمیں حکم دے رہا، ہم پہ فرض ہے درود پڑھنا، جس طرح نماز ہم پہ فرض ہے اسی طرح حضور پہ درود بھی ہم پر فرض ہے، لازم ہے۔ اور پھر جس نبی نے محبت اتنی کی ہو، محبت ہی اس قدر کی ہو کہ وصال وقت نزاع بھی امت امت ہے، پہلا لمحہ ہلتا ہی امت امت ہے، معراج پہ چلے گئے اللہ کا دیدار ہو گیا، امت کو نہیں بھول رہے، تو امت کا آج یہ حال ہے کہ امت کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے نبی کو یاد کرنے کا۔ ہم تو نبی کے احسان کا بدلہ اتار ہی نہیں سکتے جتنا حضور کی ذات کا احسان کیا، عزتیں ہمیں دی، احسان ہم پر کیا، ہر طرح سے ہمیں کیا ہے نوازا ہوا۔ 90,000 باتیں کی جن میں سے پیارے اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب ایسا کر 30,000 باتیں جا کے نا اپنے غلاموں کو بتا، جب واپس جائے گا 30,000 باتیں انہیں بتا دینا۔ پھر بتایا کہ 30,000 باتیں جو ہے نا وہ اپنے خاص بندوں کو بتانا، اپنے خاص غلاموں کو بتانا، اور پھر فرمایا کہ 30,000 باتیں جو ہے نا اے محبوب تیرے اور میرے درمیان راز ہے۔ اب علماء کرام بتاؤ کیا کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جو 30,000 راز رکھے نا اللہ نے، اس میں بھی کیا ہے حضور کی امت کے لیے کرم نوازی ہے، اس میں بھی حضور نے اپنی امت کی ہی باتیں کی ہوگی جو پردے میں رکھ دی ہے، اس میں بھی کیا ہے امت کی اچھے کے لیے ہی ہوگا جو بھی۔ فرماتے حضرت ابو ہریرہ کہ اللہ کے حبیب نے مجھے 2 تھیلیاں جو ہے نا علم کی عطا کی، ایک تھیلی وہ جس کے بارے میں حضور نے حکم دیا سب کو بتا دو، اور ایک تھیلی وہ جس کے بارے میں حضور نے کیا یہ راز ہے، یہ کسی سے ذکر نہیں کرنا، یہ راز کی بات ہے۔ یہ وہ 30,000 ہے جو اللہ نے کہا کہ یہ راز رکھنا، ایک نبی اور اللہ کے درمیان، ایک نبی اور اللہ کے خاص بندوں کے درمیان، اور 30,000 وہ ہے جو اللہ نے کہا اپنی ساری امت کو بتا دیا۔ اب جب واپس آئے تو فرماتے جب حضور معراج پہ جانے لگے تھے نا تو حضور کا یہ جو شملہ ہے نا جو انہوں نے پہنی ہوئی تھی پگڑی، تو اس کا شملہ ایک ٹہنی جو تھی نا وہ درخت کی اس میں اڑ گیا۔ اب حضور نے جب کھینچا نا تو وہ ٹہنی کیا تھی ہلنے لگ گئی۔ حضور فرماتے جب میں واپس آیا نا معراج سے اور وہاں سے گزرا تو وہ ٹہنی ابھی ہل رہی، وہ ہل رہی تھی۔ کہتے جب میں دروازے پہ پہنچا تو کیا ہوا، جو کنڈی جیسے میں کھول کے چھوڑ کے گیا تھا وہ ویسے ہی ہل رہی ہے، اور فرماتے جب بستر پر آیا تو کیا ہوا، بستر جیسا گرم چھوڑ کے گیا تھا ویسے ہی گرم موجود تھا۔ اور اللہ کے حبیب کہتے کہ میں کیا 27 سال اللہ سے کلام کر کے آیا، تو کیا تھا
اس کے بارے میں بہت سے جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں، بہت سی چیزیں پہ اعتراض اٹھتا ہے۔ تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ دیکھیں کہ جب انسان، ابھی آپ ایک دیکھ لیں، ایک لائٹ چلی جائے، کوئی کام جاری ہے، لائٹ چلی جاتی ہے، یا یہ میں نے ساؤنڈ لگایا، لائٹ چلی گئی، اس سے کیا ہوگا؟ ساؤنڈ بند ہے، ہمارے دنیاوی کام رک گئے، لائٹ آف ہو گئی، جو کام جس طرح تھے وہ وہی رک جائیں گے، ویسے ہی رک جائیں گے۔ لیکن جب ایک سوئچ آف ہوتا ہے تو سارے کام رک جاتے ہیں، لیکن وہی سوئچ جب آن ہوتا ہے تو سارے کام فوراً شروع ہو جاتے ہیں۔ موٹر چلتی ہوئی، لائٹ چلی گئی تو کیا ہوا؟ وہ بند ہو گئی، لیکن جیسے ہی سوئچ آن ہوگا، لائٹ آئے گی تو کیا ہوگا؟ موٹر اسی طرح چلنے لگ جائے گی۔ تو کیا ہے کہ حضور کیا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں حضور اس امتیوں کی، اس دنیا کی جان ہے، جان ہے۔ تو جب حضور یہاں سے تشریف لے کے گئے نا براق پہ بیٹھ کے، تو حضور کیا ہے؟ اپنے غلاموں کی جان ہے۔ تو جیسے ہی حضور براق پہ بیٹھ کے عرش معلیٰ کی طرف گئے نا، تو ساری کائنات کی چیزوں میں سے اللہ نے جان نکال لی۔ کیا ہو گئی؟ جان نکال لی، وہ بے سدھ ہو گئی، بے جان ہو گئی۔ اب بے جان چیزیں حرکت نہیں کر سکتی، لیکن کہتے کہ جیسے ہی حضور براق سے واپس آئے، پہلا قدم زمین پہ رکھا، اللہ نے ویسی ہر چیز میں جان عطا کر دی۔ اب جیسے ہی جان آئی ہے تو ہر چیز ویسی ہلنے لگ گئی، ہر چیز ویسے ہی ہو گئی جس طرح حضور گئے تھے۔ تو یہ حضور اپنے کیا ہے؟ اپنے امتیوں کی جان ہے۔ جب جان نکل جائے تو بے سدھ ہو جاتا ہے، لیکن جب جان واپس آتی ہے تو انسان اسی طرح اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو کیا ہے؟ حضور ہماری جان ہے۔ جب ہم سے جدا ہوئے تو اللہ نے پوری کائنات کو بے جان کر دیا، اور جب حضور ہم میں دوبارہ تشریف لے آئے تو اللہ نے جان عطا کر دی، اللہ نے جان عطا کی۔ پھر اللہ کے حبیب بیٹھے، اللہ نے صحابہ کرام کو اللہ کے حبیب نے بلایا نا، تو بلا کے سب سے پہلے دیکھیے بات کیا کی۔ جب وہاں سے جانے لگے تو اللہ نے کہا کہ اے پیغمبر تو جانے کی بات کرتا ہے؟ کہا کہ اللہ جانے کی اجازت دیجیے۔ حضور نے پوچھا، اللہ نے نہیں کہا، حضور نے کہا اجازت دیجیے۔ تو اللہ نے کہا کہ حضور کو بتایا کہ اے محمد، اے میرے محبوب، یہاں جو آتا ہے وہ تو واپس جانے کا سوچتا ہی نہیں ہے۔ ادریس نے صرف جنت دیکھی تھی تو موت کو بھی اس نے حاوی کر لیا، اس نے کہا میری جان لے لو پر جنت سے نہ نکالو۔ عیسیٰ آئے تو وہ واپس جانے کا نہیں سوچتے، ابراہیم آئے تو وہ واپس جانے کا نہیں سوچتے۔ اے محبوب تو کس مٹی سے بنا ہے کہ تو نے اللہ کا دیدار کر کے بھی تو کہتا ہے واپس جانا ہے؟ تو فرمایا کہ اے اللہ، جب تو نے مجھے بلایا تھا تو میں سوتے ہوئے غلام چھوڑ کے آیا تھا، اب وہ دیکھ رہے ہوں گے، وہ جو غلام ہے نا، جو ابو بکر ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو عمر ہے نا وہ مجھ پہ جان دیتا ہے۔ فرمایا کہ اگر میں نظر نہ ہوں نا تو عمر کیا ہے؟ وہ رونے لگ جاتا ہے۔ اے اللہ اگر میں نظر نہ ہوں تو حضرت علی گھروں کے دروازے بجا بجا کے میرا پوچھتا ہے۔ اے اللہ جب میں نظر نہیں نہ آتا تو بلال اذان نہیں دیتا۔ اے اللہ جب میں نظر نہیں آتا تو بلال کیا ہے؟ آنکھیں نہیں کھولتا۔ اے اللہ جب میں نظر نہیں آتا تو عبداللہ بن مسعود کیا ہے؟ وہ مسجد کا کھڑا ہی نہیں چھوڑتا، بیٹھا ہے اور محمد محمد پکارتا رہتا ہے۔ اے اللہ بڑے پیارے غلام چھوڑ کے آیا ہوں، اجازت دو واپس جاؤ اپنے غلاموں میں۔ تو کیا ہے؟ وہاں بھی غلاموں کا ذکر۔ کہتے جب روح زمین پر آئے نا، صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ میں معراج کر کے آیا ہوں رات کو، تو سارے صحابہ بیٹھے ہوئے اور کیا کہتے کہ نا صحابہ کو کہ صحابوں میں جب جنت میں گیا نا تو وہاں سب کے الگ الگ گھر بنے ہوئے ہیں۔ اب صحابہ کو بتا رہے ہر صحابی کے نام کا گھر بنا ہوا ہے۔ تو کہتے کہ میں ایک گھر کے پاس گیا، بڑا خوبصورت گھر، اب بتا رہے کہ اتنا خوبصورت گھر، کہتے کہ اے عمر مجھے وہ گھر بڑا پسند آیا، میرا دل کیا میں اس گھر کے اندر جاؤں۔ کہتے وہ دور سے چمک رہا ہے، دور سے بڑا خوبصورت ہے۔ کہتے جب میں قریب گیا تو تختی لگی ہوئی تھی عمر بن خطاب، کس کا نام ہے؟ عمر بن خطاب۔ کہتے جب میں نے نام پڑھا نا تو میں نے کہا یہ تو عمر بن خطاب کا گھر ہے۔ اور عمر کیا ہے؟ عمر تو بڑے غصے والا بندہ ہے، عمر تو بڑا جلالی بندہ ہے۔ کہتے میرا دل کے اندر جانے کو پر میں گیا نہیں عمر، میں اس لیے نہیں گیا کہ میں نے خود یہ بنایا ہے، یہ میں نے خود تمہیں سکھایا ہے کہ کسی کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں داخل نہیں ہونا۔ تو کہتے وہ گھر بھی عمر کا جو ہے بھی اصول کا پکا، تو اس نے کہنا تھا کہ خود ہی سکھایا ہمیں اور پھر خود ہی اس کی لاج نہ رکھی اور میرے گھر میں داخل ہو گئے۔ کہتے یہ بات حضور نے بتائی تو حضرت عمر رونے لگے۔ کہتے صحابہ کہتے حضرت عمر اتنی شدت سے روئے نا کہ حضور کی صحابہ نے کبھی آواز سے نہیں روئے، جسے ہم کہتے ہیں نا بین کر کے رونا۔ تو کہتے کہ حضور کے صحابہ جو تھے نا، حضرت عمر اتنی بلندی سے روئے کہ ان کی آواز جو ہے نا مسجد نبوی میں ہر صحابی نے سنی۔
اتنی بلندی سے روئے تو حضور نے کہا کہ کیوں روتے ہو؟ تو روتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے حبیب یہ عمر کون ہوتا ہے؟ عمر تو اونٹ چرانے والے باپ کی اولاد میں سے اللہ، اے اللہ کے حبیب میں تو وہ ہوں جس کے باپ نے ساری زندگی اونٹ چرائے، میری تو حیثیت ہی کوئی نہیں کہ کوئی مجھے جنت میں مقام دے، اگر مجھے جنت ملی ہے تو آپ کی قدموں سے ملے، آپ کی خدمت سے ملی ہے، تو آپ ہی میرے گھر میں نہ جائیں، میں کون ہوتا ہوں غیرت کھانے والا؟ کہتے اس قدر حضرت عمر روئے، پھر کیا فرمایا؟ کہا کہ بلال کو بلاؤ، حضرت بلال آ گئے، اب حضرت بلال بھی رو رہے، سارے صحابی رو رہے، بلال کو کہا کہ بلال تو مجھے بتا تو کون سا عمل کرتا ہے؟ حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں کرتا۔ کہا نہیں بلال سچ بتا تو عمل کون سا کرتا ہے؟ کہا کہ کیوں یا رسول اللہ؟ کہا کہ جب جنت میں پھر رہا تھا نا، سیر کر رہا تھا، تو اے بلال تیری پیروں کی آواز میں جنت میں سنتا تھا، مجھے محسوس ہوتا تھا جیسے بلال چہل قدمی کر رہے جنت میں۔ تو کہتے ہیں حضرت بلال بھی رونے لگے، کہا یا رسول اللہ سچی؟ پیارے نبی نے کہا کہ میں اس جنت سے ہو کر آیا ہوں جہاں میں نے عمر بن خطاب کا گھر دیکھا، اور جہاں میں نے بلال کو چلتے پھرتے اس کی آواز کو سنا۔ تو فرماتے کہ حضرت بلال رونے لگے، کہا یا رسول اللہ کرتا تو کچھ بھی نہیں ہوں، بس آپ نے ایک بار فرمایا تھا کہ جب بھی جب بھی وضو کرو نا، وضو تو وضو سے اور نماز کے درمیان ایسا کیا کرو 2 رکعت تحیت الوضو کے 2 رکعت ادا کر لیا کرو۔ جب مسجد میں داخل ہو تو کیا ہے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت تحیت الوضو ادا کیا کرو۔ کہتے آپ نے فرمایا تھا یہ برکت والے ہوتے، تو وہ دن نے اور آج کا میں وہ 2 رکعت ادا کر رہا ہوں۔ تو پیارے نبی نے فرمایا بس یہ 2 رکعت کی وجہ سے اللہ نے تجھے جنت میں بڑا اعلیٰ مقام عطا کیا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی عمل کرنے والا بنائے، ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا اپنے نبی کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے اور سچی محبت کرنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ دعا کر لیجیے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم